تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ مریم آیت نمبر 77 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا اور اسی سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ مکرمہ کے ایک کافر سردار عاص بن وائل کے ذمے واجب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ۔ میں نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا، اچھا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس بہت سا مال اور اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ مزید فرمایا، بعض مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لات اور عزا جیسے بتوں یا دوسرے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں۔ یہ ان کے اسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اور جواب میں فرمایا گیا ہے کہ جن دیوتاؤں پر یہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں قیامت کے دن وہ تو اس بات ہی سے انکار کر دیں گے کہ ان کی عبادت کی گئی تھی، اور وہ ان کی سفارش تو کیا کرتے، الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ مضمون سورہ نحل میں بھی گزرا ہے، جیسا کہ وہاں بھی عرض کیا گیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے اور وہ ان کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں، کیونکہ دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہیں اور شیاطین واقعی زبان سے یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔